السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں۔ ہم نے 239 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے، جس کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر ایمانیات سے تھا، کلمہ طیبہ سے تھا۔ ہم جو دوسرا چیپٹر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے علم اور ذکر۔ ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی، آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کا سلسلہ نمبر 240 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الباء فانبتت كلأ والعشب الكثير وكانت منها عجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وذروا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به رواہ البخاری۔ بڑی اہم حدیث ہے اور آپ اس کو دیکھیں اور دنیا کا جائزہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر خوب برسے، اور جس زمین پر بارش برسی ہے وہ زمین 3 طریقے کی ہے۔ ایک زمین کا حصہ اتنا عمدہ ہے کہ جس نے پانی کو، جب بارش ہوئی تو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور اس کی وجہ سے خوب اس سے ہریالی پیدا ہوئی۔ زمین کا ایک دوسرا حصہ ہے جو سخت ہے، جس نے پانی کو اپنے اندر نہیں لیا بلکہ پانی اس کے اوپر جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، اس نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا، لیکن زمین خود پانی جذب نہیں کر سکی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ بارش زمین کے ایسے ٹکڑوں پر بھی برسی جو ایک دم چٹیل میدان تھے، جس نے نہ پانی جمع کیا اور نہ ہی اس سے گھاس اگی۔ یہ 3 طریقے کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم ایک ایک پر بات کریں گے، پھر اس کی بھی تشریح کی ہے، وہ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح لوگوں میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں خوب سمجھ حاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہدایت دوسروں تک پہنچائی۔ اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسرے لوگوں نے اس سے خوب فائدہ حاصل کیا۔ اور تیسری مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو اللہ کی جانب منسوب کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے علم میں اور دنیا والوں کے علم میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ اللہ کا علم خود سے ہے، اس کو کہیں سے فیڈ نہیں کیا گیا ہے، کہیں سے اس کو، جیسے ہم علم حاصل کرتے ہیں
یہ چیز ٹھنڈی ہے. ہم نے ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فیلنگ پاور رکھا تھا اس کے ذریعے ہم نے یہ معلوم کیا کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے. اگر ایسے یہ بوتل پانی کی رکھی رہتی تو ہم یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. ہم کو اللہ نے ایک صلاحیت دی فیلنگ کی، وہ فیل کر کے ہم نے کیا کیا، بتا دیا کہ پانی ٹھنڈا ہے. تو گویا ہمارا علم محتاج ہے اس سینسر کا، اس فیلنگ کا جو اللہ نے دیا ہے. جب بندہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ ہماری ہر چیز اپنی خود سے نہیں ہے، تب وہ بندگی کرتا ہے. بندہ کیا کرتا ہے؟ بندگی کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے اندر جو کچھ بھی صلاحیت، ایبیلٹی، یوگیتا رکھی ہوئی ہے وہ حقیقت میں اللہ کی جانب سے ہے. تو وہ نیچرلی طور پر، فطری طور پر وہ اللہ کی جانب اپنی باتوں کو لوٹاتا ہے. تو اللہ کا علم جو ہے وہ خود سے ہے. اس پر ایک بڑی بحث چھڑ کر کے جو ہے وہ لوگوں نے بے مطلب کا اختلاف کیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہے وہ خود سے ہے. خود سے جو علم ہے وہ صرف کس کو ہے؟ وہ اللہ کو ہے. بقیہ دنیا کے جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں. یہاں پر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کلیئر کیا کہ مجھے جو علم اور ہدایت عطا کی گئی میں خود سے ارن نہیں کیا ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے دیا ہے. تو یہ ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول جو بھی ہم کو بات بتاتے ہیں، خاص کر شرعی امور میں، وہ جب اللہ ان کو بتا دیتا ہے تو وہ ہم کو بتاتے ہیں. خود سے صلاحیت نہیں ہے کسی کے اندر کہ کسی چیز کو وہ جان لے. تو اس بات کو قرآن کریم نے بھی کہا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں. اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ اللہ ان سے بولتا ہے کہ یہ بولو تو یہ بولتے ہیں. تو ایک بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ کا علم خود سے ہے، اور بندوں کا علم جو ہے وہ عطا کیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے. وہ بندوں میں رسول ہوں، نیک لوگ ہوں. یہ جو آپ کوئی بھی آدمی جب آپ کو فیوچر بتاتا ہے، اسی لیے ہمارے ہاں فیوچر کا بتانے والا جھوٹا ہے، کیونکہ وہ خود سے بتاتا ہے کہ کل کیا ہوگا. اگر یہ بتا رہا ہے تو یہ صفت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. نہ اس پر وشواس رکھنا چاہیے، نہ کبھی ایسے آدمی سے جا کے پوچھنا چاہیے. کبھی نہیں ایسے آدمی سے پوچھنا چاہیے جیسے پام ریڈر ہوتے ہیں، ہاتھ پڑھتے ہیں کیا. یہ سب ہمارے نزدیک شرک اکبر ہے. ایک بات. پھر دوسری بات آپ نے فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کی مثال بارش کی ہے. بارش کو 3 حصے میں تقسیم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ سب سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. سب سے پہلی بات کہ بارش اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، بارش بندہ نازل نہیں کرتا ہے، بارش اللہ نازل. وہ علم اللہ نے دیا ہے. اب بارش جب زمین پر اترتی ہے تو زمین کے 3 طریقے ہیں بارش سے فائدہ اٹھانے کے یا نہ اٹھانے کے. اس میں سے ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایسی ہے کہ ایک پانی، زمین پر پانی پڑا اور زمین نرم تھی، لہذا زمین نے جو ہے پانی کو کیا کر لیا؟ جذب کر لیا. اب جب زمین نے پانی کو جذب کیا تو اس کے 2 فائدے ہوئے. پہلا یہ کہ اب جو بھی ہریالی آپ کو، جو بھی کھیتی نظر آ رہی ہے، وہ ساری کی ساری ہریالی اور کھیتی جو ہے نا، وہ سب اس کے جذب کرنے کی وجہ سے ہے. اگر وہ پانی کو جذب نہ کرتی زمین تو یہ جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات کہہ رہا ہوں، اور اتنا جذب کر لیتی ہے کہ اگر زمین پانی جذب اندر تک نہ کرے تو واٹر لیول ڈاؤن ہوتے ہوتے ایک دن ایسا ہو جائے کہ آپ کو پانی نکلنا مشکل ہو جائے. یہ زمین جب بارش ہوتی ہے تو واٹر لیول کیا ہوتا ہے؟ اوپر آ جاتا ہے.
تو اوپر آنے کی وجہ سے وہ جو بہت اندر جذب کیا تھا اس کا فائدہ اس انداز میں ہوتا ہے، جو اوپری سطح پہ جذب کیا تھا اس کا فائدہ کھیتی اور باڑی کی شکل میں ہوتا ہے، جو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے علم کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے میرے علم کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد لوگوں کو اس کے ذریعے کیا ہوا؟ فائدہ ہوا۔ یہ اس کو اگر ہم ایک جملے میں بولیں تو یہ عالم با عمل ہے کہ خود بھی فائدہ حاصل کیا اور لوگوں نے بھی اس کے ذریعے کیا کیا؟ فائدہ حاصل کیا۔ اس میں تبلیغ دین ہے بنیادی طور پر، کہ خود بندہ ایک بات جان لیا کہ بھیا نماز فرض ہے، اب اس کو فکر ہے، ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، اس کو فکر ہے کہ لوگ بھی اس بات کو جان لیں کہ نماز فرض ہے۔ یہی اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا فائدہ ہے۔ اسی علم کے ذریعے دنیا میں علم پہنچتا ہے، اسی کے ذریعے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اسی کے ذریعے لوگ نیک بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے، جو دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین پر پانی پڑا، زمین پتھریلی ہے، گڈھا ہے، زمین نے پانی کو جمع تو کر لیا، اندر نہیں لے پایا خود۔ اب اس کے ذریعے آپ اس کو پانی کو کھیتوں میں لے جائیں، پانی کے ذریعے جو ہے وہ پانی پیا جائے، لیکن زمین خود فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ دوسرے اس سے کیا کر رہے ہیں؟ انجوائے کر رہے ہیں اس پانی سے، لیکن زمین بذات خود فائدہ نہیں کر پا رہی ہے۔ یہ بڑی بہترین بات اللہ کے رسول نے فرمائی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے رسول کے علم سے علم حاصل کیا، لیکن دوسرے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، دوسرے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں، خود ذاتی طور پر فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ آپ کو مثالیں دیں گے، خوب سمجھ میں آئے گی بات۔ یہ جتنے بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا میں، بھارت میں نہیں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں، اس میں جو بڑے بڑے پروفیسرز ہیں اسلامک اسٹڈیز کے، خاص کر جب آپ ان کا لیکچر سنیں گے نا تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، اتنی پوائنٹ کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ساری بات کرنے والا ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے علم سے دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن خود کیا ہے؟ وہ اس علم کو جو سیکھا ہے وہ نہیں پہنچا پا رہا ہے، اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہا ہے، باقی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں اسی شہر میں نام نہیں لوں گا، اسی شہر میں ایک عالم کو بھی جانتا ہوں، ایک مفتی کو بھی جانتا ہوں۔ جب وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، جب کتاب الصلاۃ پڑھاتے ہیں، یہ جو بھی پڑھاتے ہیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ ان کی باتیں سنیں گے، نماز میں خشوع کسے کہتے ہیں، خضوع کسے کہتے ہیں، خشوع خضوع کی تعریف کیا ہے، کیسے اس کو پیدا کرنا چاہیے، جب وہ بندہ خود نماز پڑھتا ہے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ آپ اتنی دیر میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، وہ ایک رکعت پڑھ کے کنارے ہو جاتا ہے۔ دوسرے سب سمجھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اس کی ذات اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہی۔ یہ زمین کا وہ خطہ ہے کہ جس کا پانی جمع ہو گیا اور ہر طرف پانی کے فائدے ہو رہے ہیں، اور اس زمین کو خود فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو اس میں ایک پروگرام میں گیا تو بڑے بڑے اسکالرز بلائے گئے تھے، میں ایک مولوی تھا، تو ٹاپک تھا کہ ہندوستان کے مسائل اور ان کا حل۔ ہاں، وہ پروفیسر صاحب تھے، کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، کوئی 20 سال سے لیکچررز ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کی، بہت اچھی باتیں کی کہ مسلمانوں کے یہ مسئلے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، بددینی ہے، فلاں ہے۔ تو وہ ایک صاحب نے مہمان خانہ بنا رکھا ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ رکے ہوئے تھے، بہت اچھا مہمان خانہ، لیکن وہ شہر سے دور تھا، جس کو آپ فارم ہاؤس کہتے ہیں۔ تو فجر کا جب وقت ہوا تو ہم لوگ 5-6 آدمی تھے وہاں۔ تو میں نے، ایک ہمارے ساتھ اور تھے، مولوی صاحب تھے، تو میں نے کہا کہ جماعت کر لیتے ہیں، اور یہ چونکہ دور بھی ہے، اذان بھی دے لیتے، جماعت کر لیتے ہیں۔ اذان ہوئی تو مولوی صاحب نے کہا کہ ابھی آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ اسکالر ہیں، یہ دانش مند ہے، یہ ایک بھی نماز نہیں پڑھیں گے، آج آپ نوٹ کر لیجئے، یہ نماز نہیں پڑھیں گے۔
انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب اتنی اچھی باتیں کی. ہم نے کہا ان سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ ان کو فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ جو ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا. ہم نے کہا ٹھیک ہے ابھی دیکھ لینا. اب ہم فجر کی نماز کے لیے دونوں آدمی مصلی پہ بیٹھے. ہم نے کہا دیکھو ان کا موبائل نمبر بھی نہیں کہ ان کو رنگ کیا جائے, دروازہ جا کے کھٹکھٹا دو. ہر آدمی کے لیے ایک روم تھا, بڑے آدمی تھے. دروازہ کھٹکھٹا دے کوئی فرق. جو آدمی کبھی فجر میں اٹھا ہی نہیں ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کیا اس کے پیچھے الارم لگا دو, ڈھول بجاؤ تو بھی نہیں اٹھے گا وہ. نتیجہ یہ نکلا کہ اب 8 منٹ رہ گیا سورج نکلنے میں. ہم نے کہا کہ مولانا اب تم پڑھتے ہو نماز, ہم 2 آدمی جماعت سے کہ میں اکیلے پڑھ لوں. کہا نہیں اب پڑھ لینا پڑے گا, گڑبڑ ہو جائے گی. خیر نماز پڑھ لی ہے. میں نے کہا کہ ابھی جب یہ ناشتے یہ اٹھیں گے بیڈ ٹی پر اٹھیں گے. ہم نے کہا ان سے پوچھیں گے ہاں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. ہم نے کہا یار اللہ سے بڑے لوگ ہیں بھئی, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سے بڑے ہیں. پوچھیں گے بات تو کریں گے کہ بھائی کیا معاملہ ہے. خیر بولے میں جب تم بات کرو گے میں چلا جاؤں گا. ہم نے کہا تم کو بیٹھنا ہے, تمہارے سامنے بات کریں گے. خیر وہ لگی بڑی سی ٹیبل, ناشتے 20 قسم کے. خیر وہ تو میں نے کہا, ہم نے کہا کہ رات میں آپ لوگوں کی تقریریں بڑی اچھی رہی ہیں اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں ہے. ہاں فرمائیے مولانا صاحب کیا بات ہے. ہم نے کہا مسلمانوں کا مسئلہ فجر کی نماز چھوڑ کر ہی حل ہوگا تو یہ بتا دو تو ہم بھی چھوڑنا شروع کریں. ہم نے کہا تم میں سے کسی ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی اور آئے ہو اس ٹاپک پر بات کرنے کہ ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم آف دا مسلم. میں انگریز جان بوجھ کر بولا کہ ان کو یہ معلوم ہے یہ بھی پڑھا لکھا آدمی ہے, کیونکہ ایسا تو ہم کو جانتے نہیں پڑھا لکھا. وہی اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں کیونکہ دانشور ہیں بھائی, اسکالر ہیں وہ. تو جب میں نے بات کیا اب بیچاروں کا منہ اتنا ہو گیا, اب مجھے وہ مولانا صاحب چٹکی کاٹ رہے ہیں کہ ٹاپک بند کرو. میں بولا میں کچھ نہیں بولا ان کو. میں بولا کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, آپ کو اچھا نہیں لگا. بھارت کے مسائل کا حل صرف آپ لوگ ہیں, بقیہ کوئی نہیں ہے. آپ کی وجہ سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آ رہا ہے کہ بڑی بڑی گفتگو کریں گے, چاہے اس میں عالم بھی ہو سکتا ہے. مفتی صاحب کو بھی جانتا ہوں, یہیں پر ایک مفتی صاحب کو جانتا ہوں, خوب بچوں کو اچھا پڑھاتے ہیں, فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. میں ان کو جانتا ہوں جو حدیث پڑھاتے ہیں, اتنی بڑی کتاب کھول کر پڑھتے ہیں. بھئی اخلاق رسول علم سیکھا آپ نے, وہ اخلاق رسول بیوی کو ستا رہے ہیں. مولانا صاحب ہیں بیوی کو ستا رہے ہیں. وہ جو پڑھا تم نے وہ کیا ہوا بھائی؟ جو پڑھا آپ نے, جو اللہ کے رسول کی باتیں, وہ زندگی میں کیوں نہیں آئیں؟ یہی بات حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زمین نے پانی کو اکٹھا تو کیا ہے لیکن اس پانی سے خود فائدہ نہیں اٹھا پا رہی کیونکہ وہ زمین پتھریلی ہے. پمپ سے پانی لے جاؤ, پانی پیو, سب کچھ فائدہ ہو رہا ہے لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری مثال دے کر, تو اس میں یونیورسٹیز کے بڑے بڑے اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر شامل ہیں, دانشوران شامل ہیں, وہ علماء شامل ہیں جو پڑھے ہیں اور زندگی میں ان کے اخلاق ایک دم نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس علم میں شامل ہیں. اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تیسرا وہ طبقہ ہے زمین کے پر پانی پڑا اور زمین کی پتھریلی ہونے کے ساتھ کیا ہے, ڈھلان پہ ہے, بہت تیز پانی سر سے نکل گیا اور اس کے بعد نہ تو پانی کو جذب کیا کہ واٹر لیول اچھا ہو جاتا اور گھاس نکلتی, اور نہ اس میں کوئی ایسی صلاحیت تھی کہ پانی جمع ہو جاتا. آپ نے فرمایا یہ تیسری مثال اس شخص کی ہے کہ ہمارے علم سے, اللہ کے رسول کے علم, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حبیب مصطفیٰ نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کے فارمولے بتائے ہیں وہ صرف محمد احمد کے لیے نہیں ہیں, وہ سیتا رام کے لیے بھی ہیں اور جان کے لیے بھی ہیں, محمد احمد کے لیے بھی ہیں, ساری دنیا کے لیے ہے. لیکن لوگ اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں. آپ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پانی, تو بارش تو ہو رہی ہے, اللہ کے رسول کا علم کا چرچا, اللہ کے رسول کے علم کی باتیں, اللہ کے رسول کی کا کیریکٹر, اللہ کے رسول کی سیرت پوری دنیا میں کیا ہے, چرچے میں ہے. لیکن یہ وہ زمین ہے کہ جو نہ پانی جذب کرتی ہے اور نہ پانی جمع کرتی ہے.
لہذا نبی کی سیرت سب کچھ آپ کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات اس کے لیے بیکار ہیں. لہذا یہ 3 طریقے کے علم ہوتے ہیں، اس میں سے سب سے اچھا پہلا والا ہے. دوسرا وہ ہے کہ جس کی ذات سے فائدہ تو دوسرے پہنچ گئے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ خود اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا پایا. کہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ایک جگہ کوچنگ سینٹر میں IAS کی کوچنگ سینٹر میں انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ ان سے بات کیجئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ فری میں پڑھاتے بیچارے، فری میں کوچنگ سینٹر ہے، کوئی چارج نہیں کرتے ہیں اور مسلم بچوں کا داخلہ لیتے ہیں. بڑے لمبی چوڑی بات ہے. تو میں نے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بہت بزی بچے ہیں یہ. تو ہم نے کہا کہ آپ جو ٹائم بولیں گے اس ٹائم پر آئیں گے اور جتنی دیر بولیں گے اتنی دیر بات کریں گے. انہوں نے کہا 10 منٹ آپ ان سے بات کر لیجئے اور 8 بجے ان کی کلاس شروع ہوتی ہے، آپ 7:50 سے 8 تک بات کر لیجئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. میں تو الحمدللہ ویسے بھی وقت کا پابند، میں ٹھیک 7:48 پر ان کے یہاں پہنچ گیا کہ بھائی IAS کے بچے ہیں تو بہت ایون کلاس کے بچے ہیں. 7:50 پر میں نے تو انہوں نے مسئلہ یہ جو ٹاپک دیا کہ آپ ان کو بتائیں کہ مسلمانوں کی یہ اسی لیے ان کو بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اسلام کی خدمت کے رعیت بن جائیں. تو میں نے بات کیا. آخر میں نے 2 منٹ ان سے ایک بات پوچھی کہ آج آپ لوگوں نے کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ ہم نے کہا ایمانداری سے بتاؤ. ایک بچہ بھی نہیں بولا کہ نماز پڑھی ہے. مسئلہ کس کا حل کرنا ہے؟ مسلمانوں کا. کیسے حل ہوگا؟ یہ جو آپ پریشان ہیں کہ وہ خدمت خلق والے نہ حل کر پا رہے ہیں، نہ کوچنگ سینٹر والے حل کر پا رہے ہیں، نہ مدرسے والے حل کر پا رہے ہیں. حل کیوں نہیں ہو رہا مسئلہ؟ یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں. مسئلہ حل نہیں ہونا ہے. اب دیکھیے کتنا بڑا خرچہ ہے ان کے رہنے کا. میں نے دیکھا ہائی فائی انتظام کیا ہے ان لوگوں نے، بیچاروں نے پیسہ خرچہ کر کے. لیکن ایک ایسا بیچ آپ تیار کر رہے ہیں اور ٹریننگ کے ٹائم پر ابھی یہ نماز نہیں پڑھنے کے عادی ہیں اور بعد میں جا کر کے مسلمانوں کے پرابلم کو سالو کریں گے. ہاؤ دے کین سالو دا پرابلم؟ اٹ نیور. کبھی ایسا نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے، صرف اور صرف اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں. کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. جھوٹی باتیں ہیں. کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. جس وقت آپ کا دل چاہے پریکٹیکلی ایسے لوگوں کے پاس کوچنگ سینٹر ہیں، یہ ہیں جو مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں. آپ صرف ان کے ساتھ 2 دن رہ لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کتنے پانی میں کون صاحب ہیں. ڈائریکٹر صاحب کتنے پانی میں ہیں اور مولانا صاحب اور محتمم صاحب سب کا معلوم ہو جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. اور نماز اس لیے آپ سوچیں گے کہ مولانا صاحب اور دوسری باتیں بھی کرو. نماز از دا بیس ہے. اسی سے سب معلوم ہو جاتا ہے کون کہاں پہ ہے اور کتنے پانی میں ہے. جب آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا معلوم کیا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے کمفرٹ ہونی چاہیے مجھے جس میں آرام ہے میں وہ کام کروں گا. میں آپ کے کوئی تابع نہیں ہوں. آپ بولے فجر میں اٹھ جاؤ تو فجر میں اٹھ جائے، کوئی بات نہیں ہے. نہیں مجھے 8 بجے سونے میں آرام، اٹھنے میں آرام ملتا ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ تم 5 بجے اٹھ جاؤ. تو پتہ کیا چلا کہ ہم اپنے نفس کے غلام ہیں. ہم کوئی شریعت کے غلام تھوڑے ہیں. قرآن مجید نے کہا من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنے آپ کو خدا مان رکھا ہے. قرآن کی آیت ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا مان رکھا ہے. اب اپنے نفس کو خدا مانے تو خدا نہ رہ گیا یار. نہیں، خدا تو ایک فارمیلٹی ہو گئی. خدا کچھ بھی نہیں رہا. خدا تو وہ ہوتا ہے، اللہ تو وہ ہوتا ہے، الہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہے اس کی بات مان لی جائے. جہاں جہاں ہمارا دل چاہے گا مانیں گے، جہاں جہاں ہمارا دل چاہے گا نہیں مانیں گے. یہ کوئی ماننا نہیں ہوا. ایسے تو ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں. جب دل چاہتا ہے جو کرتے ہیں ویسے آپ بھی کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.